اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ جل شانہ نے اس پورے کائنات کو سجایا، اللہ جل شانہ نے اس کے پورے منظم انداز میں اس کو طریقے سے بنایا۔ اللہ نے انسان بھی بنائے، اللہ نے پرندے بھی بنائے، اللہ نے مچھلیاں بھی بنائی، اللہ نے چار پیر پہ چلنے والوں کو بھی بنایا، اللہ نے اس کائنات میں انسان کو ضرورت ہونے والی ہر چیز کو بنایا۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ جل شانہ نے اگر یہاں کسی کو نہ بنایا تو صرف اور صرف نافرمان نہ بنایا۔ اللہ نے اگر کسی کو یہاں نہ بنایا تو کسی کو رشتے توڑنے والا نہ بنایا۔ اللہ نے اگر یہاں کسی کو نہ بنایا تو اللہ نے غدار کو نہ بنایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ سب ہم اپنے آپ چننے لگے، یہ سب ہم اپنے آپ بننے لگے، یہ سب ہم اپنے آپ اختیار کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ جل شانہ نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا کہ اس دنیا میں جینے والے دو کیٹیگری کے ہوں گے، دو قسم کے ہوں گے، کہ ایک پڑھا لکھا ہوگا اور ایک جاہل ہوگا، ایک پڑھا لکھا ہوگا اور ایک ان پڑھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ کہہ دیجئے کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جو یونیورسٹی، مدرسے، اسکول، کالج میں پڑھنے والا اور ایک پارکوں میں نشہ کرنے والا، چھیڑنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، زنا کرنے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ تو نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی پارٹی کی بات ہے، نہ کسی قوم کی بات ہے، نہ کالوں کی بات ہے، نہ گوروں کی بات ہے، نہ باہر رہنے والوں کی بات ہے، نہ ہندوستانیوں کی بات ہے، نہ مسلم کی بات ہے، نہ ہندو کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس کائنات کے بنانے والے خود اللہ جل شانہ کی بات ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اچھے اور برے ایک جگہ ہو ہی نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کسے اچھا کہہ رہے ہیں، اللہ کسے برا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے، اللہ کے نزدیک مردود کون ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی امت کی مائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جسے برا کہہ دے اس کا کون بھلا کر سکتا ہے، کون اس کی برابری کر سکتا ہے؟ اللہ نے جس کا برا سوچ لیا، اللہ نے جس کا برا کر دیا، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ بڑے سے بڑے دولت مند حامان، قارون، فرعون جیسے کو اللہ نے برباد کر دیا اور معمولی چیزوں سے برباد کیا، تو آج ہم اور آپ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک برا بھی ہمارے لیے اچھا ہے اور ایک اچھا بھی ہمارے لیے برا ہے؟ ایک اچھے کرنے والے کو ہم برباد کر دیتے ہیں اور ایک برے کرنے والے کو ہم تخت پہ بٹھاتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ بیٹھا ہوں وہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ بچوں کے تعلق سے ہے، میرے سامنے جو امت کی مائیں بیٹھی ہیں یہ ماؤں کے تعلق سے ہے، جو بھائی میرے ادھر ادھر ہیں ان کے تعلق سے ہے، کہ یہ عنوان پڑھائی کے تعلق سے ہے۔ آپ نے سیاست کی باتیں سنی، قرآن و حدیث کی باتیں سنی، اس وقت کے موجودہ دور میں ہونے والے بربریت کو سنا کہ کس طرح سے کسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا کئی حصہ جل چکا ہے، کئی لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں ایک بل کو پاس کرنے اور نہ کرنے کے چکر میں۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسے کالا قانون کا نام دیا گیا۔ آپ سن رہے تھے اور بے شمار اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنا، لیکن اسے ختم کیسے کیا جائے؟ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہم جانتے ہیں اس وقت ہمیں درد ہو رہا ہے، اسے ہم ختم کیسے کریں؟ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے کون جائے؟ ہمارا علاج کون کرے؟ کیا ہم یوں ہی دھکے دھکے کھاتے رہیں؟ آج یہ قانون آیا تو ہم سڑکوں پہ اتر گئے، کل پھر کچھ آئے گا ہمیں مار دیا جائے گا، پرسوں پھر کچھ آئے گا ہم جیلوں میں ہوں گے۔ آج پھر بھی ہم زندہ ہیں، کل کو نہ جانے ہم زندہ ہوں یا نہ ہو، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج ہم زندہ ہیں، اس بات کی شکر ہے ہمارے اندر کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے درمیان میں ایمان آیا تو پوری کی پوری کائنات کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جس میں حضرت بلال حبشی گزرے ہیں کہ بلال کو جتنی تکلیفیں دی گئیں، یہاں کی لاٹھیاں کچھ کام نہیں کر سکتی۔ بلال اپنی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، بلال اپنی تمام چیزوں کو قربان کرتے رہے، بلال نے اپنے جسم کے چمڑے کو اتروا لیا، بلال نے اپنے چربیوں کو آگ میں جھلسا دیا، بلال نے اپنے ہڈیوں کو توڑوا دیا، لیکن اگر سودا نہیں کیا تو صرف اور صرف کلمے کا سودا نہیں کیا۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ یوں ہی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، اس کے پیچھے بلال کی قربانیاں ہیں۔ اور میری امت کی مائیں بہنیں ذرا آپ سن لیں کہ اس پوری ایمان کی تاریخ میں، اس پورے اسلام کی تاریخ میں، 1400 صدی کی تاریخ میں سب سے پہلے جس عورت کو شہید کیا گیا، سب سے پہلے جس عورت کا قتل کیا گیا، جس کی بربریت سے جان سے مار دیا گیا، ایمان کی بدولت تھا۔ وہ عورت نے موت کو قبول کیا، تکلیف کو قبول کیا، صرف اور صرف ایمان بچانے کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ اور میرے بھائیوں وہ کون تھی؟ وہ حضرت سمیہ تھی۔ اور کس طرح سے تکلیف ہوئی، کس طرح سے مارا گیا، کس طرح سے قتل کیا گیا؟ میرے بھائیوں، حضرت سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اس اونٹ کو اس طرف دوڑایا گیا، اس اونٹ کو اس طرف دوڑایا گیا، تھوڑے ہی منٹوں میں حضرت سمیہ 2 ٹکڑا ہو گئی۔ ہے اس میں کوئی جو یہ برداشت کر سکتا ہو اپنے بچے کے لیے؟ ہے کوئی اس میں جو برداشت کرتا ہو اپنے داماد کے لیے؟ ہے کوئی اس مجلس میں بیٹھا ہوا جو یہ برداشت کر سکے اپنے لیے؟ لیکن بی بی سمیہ نے یہ برداشت کیا اس امت کے لیے، بی بی سمیہ نے یہ تکلیف برداشت کی اس امت کے لیے، بی بی سمیہ نے اپنے آپ کو ٹکڑے کروا دیا اس امت کے لیے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ چلی گئیں، اللہ نے انہیں خطاب دے دیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں، لیکن ہمارے پاس تک اسلام پہنچا تو چھوٹے ہوتے ہوتے ہم بالکل دور ہو گئے۔ اور ہمارا اسلام کتنا رہ گیا؟ ہمارا اسلام جمعے تک رہ گیا، ہمارا اسلام عید کے دن تک رہ گیا، ہمارا اسلام کھانے پینے تک رہ گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن نے تو سب سے پہلے اسلام کے جس احکام کو نازل کیا، اللہ نے غار حرا میں جس آیت کو نازل کیا، اللہ نے تو اسے قرآن سے پہلے بیان کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی سب سے پہلی آیت۔ اللہ قرآن نماز سے بھی شروع کر سکتے تھے، اللہ قرآن روزے سے بھی شروع کر سکتے تھے، اللہ قرآن حج سے بھی شروع کر سکتے تھے۔ ہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن کو حج سے کیوں نہیں شروع کیا، روزے سے کیوں نہیں شروع کیا، زکوٰۃ سے کیوں نہیں شروع کیا، صلہ رحمی سے کیوں نہیں شروع کیا؟ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن کو شروع ہی کیا پڑھائی سے۔ اقرا، اے میرے نبی آپ پڑھیے۔ کیوں پڑھائی سے شروع کیا؟ کیوں اللہ نے اتنے تمام چیزوں کو دور رکھ کے سب سے پہلے قرآن کو نازل کیا؟ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پڑھائی کا تعلق قرآن میں سب سے پہلے، اور نماز کا حکم کم و بیش 14 سال کے بعد نماز نازل ہوئی ہے۔ ایک بچے کو نماز پڑھنے میں 14 سال کا وقت لگ جاتا ہے، تب تک وہ بچہ پڑھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ اندازہ لگائیں اللہ نے قرآن کو سب سے پہلے شروع کیا تو پڑھائی سے شروع کیا، بچوں کے تعلیم سے شروع کیا، ایجوکیشن سسٹم سے شروع کیا، اور سسٹم بھی بتایا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو گے تو اللہ کے نام سے پڑھنا۔ آپ پڑھیے، اللہ کے نام لے کر پڑھیے۔ ہم کس کا نام لے کے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا چال بھی الگ، ہمارا قرآن کے نظریے میں دو طرفہ نظر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ کتنے اسکولوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج ہمارے اسکول میں پڑھائی ہونے والی ہے، اپنے بچے کو آپ بھیجیں گے۔ کون اسکول یہ اعلان کرتا ہے؟ اسکول نے جو موزہ کہا آپ وہ موزہ پہنیں گے، اسکول نے آپ کو جو ٹائی دیا وہ ٹائی پہنیں گے، اسکول نے آپ کو جو بیچ دیا وہ بیچ لگائیں گے، اسکول نے جتنا پیسہ طے کیا آپ اتنا پیسہ دیں گے، اسکول نے جو کتابیں طے کی آپ وہ کتاب لے کے آئیں گے، اسکول نے ویج نان ویج جو ٹفن تیار کرنے کو کہا وہ ٹفن آپ لے کے آئیں گے، اسکول کے جتنی ٹائمنگ ہے آپ اسی ٹائمنگ پہ آئیں گے، اسکول جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ امت کی وہ مائیں ہیں جنہیں خود پڑھنا نہیں آتا اور وہ اپنے بچوں کی بیگ تیار کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کی کپڑے کو تیار کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو صبح چوم کر اٹھاتی ہے اور بڑے لاڈ پیار سے اپنے باپ کے کندھوں میں بیٹھ کے یہ بچہ اسکول جاتا ہے، اور آنے کے بعد اسی باپ سے ہم نے سنا ہے کہ وہ شکایتیں کرتا ہے میرا بچہ نافرمان ہے۔ یہ وہی گود میں لے کے جانے والے بچے کے بارے بتاتے ہیں کہ میرا بچہ نالائق ہے، مجھ سے زبانیں لڑاتا ہے، میری بیوی کو دھمکیاں دیتا ہے، اپنی ماں سے گستاخی کرتا ہے۔ اور اس کے دوسرے طرف آپ دیکھ لیں کہ ہمارا نظریہ قرآن کی طرف کیسا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بچے کی شروعات صبح تھپڑ سے ہوتی ہے، پھٹکار سے ہوتی ہے۔ اسے برش کرنا ہے یا نہیں کرنا کوئی ضرورت نہیں، اسے کتابیں لینی ہے نہیں لینی ہے کوئی ضرورت نہیں، اسے ٹفن لینا ہے نہیں لینا ہے کوئی ضرورت نہیں، اسے کون سے کپڑے پہن کے جانا ہے کوئی مطلب نہیں، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں، اس کے بیگ سنوارنے والا کوئی نہیں، گلے لگا کے مدرسے چھوڑنے والا کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کسی ایک حافظ سے یہ شکایت نہیں آئی، کسی ایک عالم سے یہ شکایت نہیں آئی، کسی ایک مفتی سے یہ شکایت نہیں آئی کہ اپنے باپ کی عزت نہ کرتا ہو، اپنی ماں کی گستاخی کرتا ہو، کسی علماء میں کسی ایک کی شکایت نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، یہ فرقہ کیوں؟ یہ دو طرفہ نظریہ ہمارا کیوں؟ اگر آپ اپنے اسکولوں میں جائیں گے، جو بچہ 14 سال پڑھا ہو، 20 سال پڑھا ہو، اور جب آپ یہ شکایتیں ان کو لے کے ان کے پرنسپل کو کریں گے کہ آپ نے 14 سال میں میرے بچے کو کیا پڑھایا، وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، تو وہ اسکول والے کہیں گے ہم نے بائیولوجی پڑھایا تھا، ہم نے باپ کی عزت نہیں پڑھائی ہے، ہم نے کیمسٹری پڑھایا تھا، ہم نے ماں کی عزت نہیں پڑھائی تھی، ہم نے اسے میتھمیٹکس سکھایا تھا، ہم نے اسے رشتہ داروں سے ملنا نہیں سکھایا ہے۔ اگر میتھ میں نمبر کم ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، بایو میں نمبر کم ہے ہم ذمہ دار ہیں، اس کی کیمسٹری میں نمبر کم ہے ہم ذمہ دار ہیں، بعد باقی آپ اپنا سمجھ لو۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کو جب نازل کیا نا تو علم کو دو طرح سے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دو علم دے رہے ہیں، ایک علم تمہاری جسمانی ہوگی اور ایک علم تمہاری روحانی ہوگی، کہ روحانی علم میں تم اپنے باپ کے مرتبے کو سیکھو گے، تم روحانی علم میں اپنی ماں کے قدر کو سیکھو گے، تم روحانی علم میں اپنے استاذ کے مرتبے کو سیکھو گے، تم روحانی علم میں اپنے اللہ کو جانو گے، تمہارے والدین کو بنانے والے اللہ کو جانو گے، اور جسمانی علم میں تم اس دنیا کو چند وقت کے لیے گزار لو گے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ اقرا والی امت ہے۔ میں برابر ہر جگہ کہتا ہوں اس امت کا نام اقرا والی امت ہے، جسے پڑھائی دے کر ہی بھیجا گیا، اور اس امت کا ہر تیسرا بچہ اسکول چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اس امت کا ہر تیسرا بچہ کہیں نہیں جاتا ہے پڑھنے، اس امت کا ہر تیسرا بچہ کوئی مدرسے سے تعلق نہیں ہے، اس امت کا ہر تیسرا بچہ کسی کو عربی پڑھنا معلوم نہیں ہے،
میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے یہاں اڑیسہ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پہ جب جنازہ دفن ہو چکا تھا تو ان کو اچانک سے رونا آیا۔ مجمع میں بیٹھنے والے سب نے کہا کہ یہ اپنے والدین کے غم میں نہیں رو رہا ہے، کچھ اور ہی بات ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، یہاں جتنی مائیں ہیں، جتنے باپ ہیں، جتنے دادا ہیں، جتنے بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، وہ ذرا غور سے اس واقعے کو سنیں کہ اس ڈاکٹر کے والد کے انتقال پہ یہ ڈاکٹر کیوں رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے میرے اسکول کی پڑھائی کے لیے اپنے زیورات کو بیچ دیے مجھے پڑھانے کے لیے، اور میری والدہ نے اپنے زیور کو بیچا مجھے کالج کرانے کے لیے، اور پھر جب میں اچھا پڑھنے لگا اور مجھے ماسٹر ڈگری ضرورت تھی تو میرے والد نے اپنے کھیت کی زمین بیچی، اور جب میں انڈیا کے ہر پڑھائی کو پڑھ چکا تھا، میں جب فورن جانے والا تھا تو میرے والد نے اپنے گھر کو بھی بیچ دیا اور مجھے باہر جانے کا ویزا، ٹکٹ سب خرچ دے دیا۔ اور یکایک جب میرے پاس خبر آتی ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں اس قدر بڑا آدمی ہو چکا تھا کہ میں نے پہلی فلائٹ کی ٹکٹ لی، میں اپنے والد کے جنازے میں آ گیا، جنازہ میرے سامنے تھا، ہم قبرستان میں تھے، امام نے اللہ اکبر کہا اور امام درود پڑھنے لگا اور جنازے کی مغفرت کی دعا پڑھنے لگا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے میرے باپ نے مجھے اسکول پڑھایا، میری ماں نے مجھے کالج پڑھائے، میرے گھر بار کو بیچ کے ڈگریز دیا گیا، مجھے اپنے گھر کو بیچ کے باہر بھیجا گیا، لیکن مجھ سے بڑا مردود اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا لعنت والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ اتنی محنت کرنے والے باپ کا صلہ میں آخر جنازے میں جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سک رہا ہوں۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے اتنے مشفق باپ کو آخری الوداع، آخری قبرستان میں کیا پڑھ کے بخشوں۔ پوری دنیا لگا دی، پوری دنیا، لیکن آخرت کا سرمایہ ہی بھول گیا۔ اس لیے علامہ انور نے کہا جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ ایک دور تھا جب ٹیپو سلطان چلتے تھے، ایک دور تھا جب اورنگزیب چلتے تھے، ایک دور تھا جب بادشاہ قطب الدین چلتے تھے، ایک دور تھا جب نظام الملک توسی رحمت اللہ علیہ چلتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی پہ شعر ہے، اس دور پہ نازاں تھی دنیا جب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا اور خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ سب کو بتانے چلے اپنے گھر میں جاہل بیٹھے، سب کو نماز کی دعوت اپنے گھر میں بے نمازی بیٹھے، سب کو بول رہے جوا چھوڑو، خود جوا کھیل رہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ذکر لگانا بھول گئے۔ کس نے اپنے آپ کے بارے میں اس طرح سے سوچا؟ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ کو میں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، یہ قرآن ہی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے سب کو پیدا کیا جو آج سائنسداں بنے بیٹھے ہیں، یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک سے ایک سوچ والے لوگ آج اس دنیا میں زندہ ہیں، لیکن آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا آج بلاత్కాر بند ہو گیا؟ کیا آج ڈکیتیاں بند ہو گئی؟ کیا آج چوری بند ہو گئی؟ کیا آج باپ رسوا نہیں ہو رہا؟ کیا آج ماں دھکے نہیں کھا رہی؟ کیا بھائی بھائیوں کا معاملہ کورٹ میں نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج اتنی ساری یونیورسٹیاں جو اچھی باتیں بتاتی ہیں، آج دنیا سے لے کے چاند تک لوگ پہنچے، اچھے کام کرنے والے، لیکن یہ برائیاں آج بھی زندہ کیوں ہے؟ یہ برائی صرف اور صرف اس لیے زندہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو بھول گیا، ہم اپنے مالک کو بھول گئے، ہم اپنے خالق کو بھول گئے۔ آج ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے،
سب کچھ ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، شہرت ہے، اگر نہیں ہے تو میرا اللہ نہیں ہے، میرا رسول نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، بزرگوں کی محبت نہیں ہے، علماء سے محبت نہیں ہے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ امت پستے جا رہی ہے، کٹتے جا رہی ہے، مرتے جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب بھی قرآن یاد نہیں آ رہا، اب بھی رسول یاد نہیں آ رہی، اب بھی قرآن کی باتیں یاد نہیں آ رہی۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، غور سے سنیں، غور سے سنیں، اللہ نے فرمایا یہ امت برباد ہو جائے گی، یہ قوم برباد ہو جائے گی جب یہ قرآن کو چھوڑ دے گی، جب یہ قرآن کو چھوڑ دے گی۔ آپ نے قرآن کو کیا سوچا ہے؟ قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا، قرآن کو آسمان نے برداشت نہیں کیا، یہ بڑی سی بڑی جو درختیں ہیں یہ برداشت نہیں کی۔ اللہ نے بڑے میٹھے انداز میں ایک ننھے منھے 7 سال 10 سال کے بچوں کے اندر اتار دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس قربانی کو آپ برباد ہونے نہ دیں، یہ جوانی کو آپ برباد ہونے نہ دیں۔ یہ جو ہمارے بڑے اتنی قربانی دے رہے، یہ جو ہمارے چھوٹے اتنی محنت سے آتے ہیں مکتب، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مدرسے کو، ایک اسکول کو، ایک یونیورسٹی کو چلانے والا کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ نظام الملک طوسی رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اس وقت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایک مدرسہ بنایا جائے۔ ہم آپ برابر یہ بات سوچتے ہیں، ہر گاؤں میں الحمدللہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا کہ میں اپنے خرچ سے کیوں نہ ایک مدرسہ بناؤں۔ انہوں نے مدرسہ بنوایا، عالیشان مدرسہ بنا، بچے پڑھنے لگے۔ چند دن گزرا، نظام الملک طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چند افراد کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھو کہیں بچوں کو کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں بچوں کو کھانے کی تو کمی نہیں، کہیں بچوں کو سونے اوڑھنے کے لیے کمی نہیں، کہیں بچوں کے استنجا بیت الخلا کی ضرورت تو کمی نہیں ہو رہی۔ آپ یقین جانیں ان لوگوں نے جا کے دیکھا اور آ کے جب بتایا، نظام الملک رنجیدہ ہو گئے، غم میں ڈوب گئے۔ ان تمام جماعت نے آ کے کہا بچوں کو کھانا الحمدللہ بڑی اچھی ملتی ہے، بچے بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے پاس قلم ہے، ان کے پاس کاپیاں ہیں، اچھے لباس ہے، کھانے کو اچھی چیزیں ہیں اور کھیلنے کو اچھا وقت ہے، میدان ہے۔ اگر کمی کچھ ہے تو بادشاہ سلامت وہاں پڑھائی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارا 100 روپے 200 روپے اگر ڈوب جائے تو ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ نظام الملک تھے جنہوں نے اپنے جیب سے کئی ہزاروں روپے لگا کے بادشاہ بن کے اور مدرسے کو چلایا۔ نظام الملک نے فیصلہ کیا کہ اس مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ ایک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں خود جا کے دیکھ لوں۔ نظام الملک رات کے وقت میں اپنا بادشاہ والا لباس اتار دیے اور ایک غریب غربا والا لباس پہنے۔ لباس پہن کے جب مدرسے میں پہنچے، ایک بچے سے ملے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا اے میرے بچے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا میرے والد یہاں کے سب سے بڑے مفتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اچھے سے پڑھوں اور ان کے بعد ان کے طرح اچھا مفتی بنوں۔ بادشاہ آگے گئے، ایک اور بچے سے کہا السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام۔ تم کیوں پڑھتے ہو بچے؟ انہوں نے کہا یہاں کے جو بادشاہ ہیں اس کے سب سے قریبی میرے والد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کے بعد اس بادشاہ کا سب سے قریبی وزیر میں بنوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ تیسرے بچے کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا السلام علیکم اور پوچھا اے میرے بچے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ کو اس بچے نے کہا کہ یہاں کے سب سے بڑے مجاہد میرے والد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کا نام روشن کروں اور اسی لیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔
نظام الملک طوسی رحمت اللہ علیہ رنجیدہ ہو گئے، رونے لگے، غم میں ڈوبے ہوئے چور ہو کر یہ فیصلہ لے لیا کہ اب اس مدرسے کو بند کرو کہ یہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی نام کے لیے آیا ہے، کوئی شہرت کے لیے آیا ہے، کوئی دولت کے لیے آیا ہے، کوئی نسبت کے لیے آیا ہے، اسی لیے میں اسے بند کروں گا۔ اور اتنا سوچتے ہوئے آگے بڑھنا تھا کہ ایک چھوٹے سے چراغ میں ایک چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا تھا۔ نظام الملک نے پھر سے ایک قدم اور بڑھایا اور اس بچے سے کہا السلام علیکم۔ اس بچے نے دیکھا تک نہیں، جواب تک نہیں دیا۔ نظام الملک نے پھر کہا السلام علیکم، وہ جواب تک نہیں دیا۔ اور اس کے بعد نظام الملک نے کہا بیٹے تم کیوں پڑھتے ہو؟ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے کہا کیا میں آپ سے بات کرنے مدرسے آیا ہوں؟ کیا میں آپ سے بات کرنے یہاں آیا ہوں؟ نظام الملک اس کے قریب گئے، وہ بچہ پورا پڑھائی پورا کیا۔ رات کے تنہائی میں جو وہ بچہ کتاب رکھنے لگا، نظام الملک نے پوچھا اے میرے بچے تم یہاں کیوں پڑھنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن کے بارے میں سنا، مجھے پتہ چلا کہ قرآن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن کی بات سمجھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ میں یہاں صرف اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ جس کی سوچ یہ تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اللہ کو منانے آیا ہوں، اللہ کے پاس آیا ہوں، اس بچے کو آگے چل کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ بنایا گیا۔ امام غزالی بن کے دکھے وہ۔